انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، جو اس میں ہے برحق ہے، سچ ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ۔ اور یہ کتاب وہ ہے جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اسی کتاب کے ذریعے آپ کو اللہ نے بہت کچھ سجھا بھی دیا ہے، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان۔ سجھانا کیا ہے؟ کیونکہ کتاب میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دیتا ہے کہ اب اس کیس کو اس طرح لیں اور یہ فیصلہ کر ڈالیں۔ یہ ہے بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ تو منافقین کے دفاع کی ممانعت کی ہے اس آیت۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے، بہت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ خوان کا لفظ ہے، وہ شخص ہے جس سے بار بار خیانت سرزد ہوتی ہے، اور اسیم کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو خیانت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس وعید سے وہ شخص نکل جاتا ہے جس نے ایک ہی مرتبہ خیانت کی ہو، یا اس طرح جیسا کہ کسی شخص سے بلا ارادہ یا بے خبری میں خیانت سرزد ہو جائے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ خائن ہے، دھوکے باز ہے، نہ، ایسا مسئلہ نہیں، ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اپنے جرائم کے لیے خفیہ میٹنگ میں، اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو ضرور بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان کو شرم ہو، اپنے گناہ پہ، کوتاہی پہ افسوس ہو، نادم ہو، پھر 2 رکعت صرف پڑھ لے وضو کر کے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو رسول اللہ بھی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے، گناہ ہو فوراً استغفار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ لکھواتا ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اللہ کے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقوں میں سے گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کی حمایت حاصل ہے، وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، سوائے اس کے وہ بھلائی ہوتی ہے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے، سرگوشی کرے، تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو اصلاح کی بڑی اہمیت ہے بھائی، جھگڑے، تنازع، بغض، شر اور تفرقہ بازی، یہ سب نقصان ہے، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اصلاح بین الناس کی بات کی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کوئی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طریقے سے زیادہ محبوب نہیں جس میں آپس میں اصلاح ہو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے
تو ہم اسے بھی اسی طرح پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ رسول کی نافرمانی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور اہل ایمان مومن جو دین کو سمجھتے ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنائے، یہ اس کا انجام ہے۔ مطلب ہم آتے ہیں، میں بھی ادھر موڑ دیتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا، ناقابل معافی گناہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرا، یا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ مشرک کا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ یہی کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور جب صلح ہو جاتی ہے تو ان کی بخشش بھی کر دی جاتی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ ہے آپ کا ارشاد ہے، جان کے جانے کے خوف میں بھی شرک نہیں کرنا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست خلیل نے یہ وصیت کی، تاکید کی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا چاہے تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَاثًا، یہ شرک کرنے والے دیکھیے نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، یعنی دیویاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو بڑا خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اور ان کو فریم میں سجا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مرد ہو کے دیویوں کو پکارنا، اور بھائی اللہ کو پکارے یار۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ تو اللہ کے بندے ہیں ہم، شیطان وہ چاہتا ہے ہمارے عمل میں کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈال دے۔ کوئی کہنے والا کہے کہ شیطان اللہ کے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ کیسے لیتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ انہیں سیدھے راستے سے بہکانے کی صورت میں لیتا ہے، انہیں اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے، اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر یہی شیطان مومن کے لیے گمراہی اور کفر کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جو بھی اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور جو اس کے مزین کیے گئے معاملات کی پیروی کرنے لگے، تو یہی تو شیطان کا مقرر اور تقسیم شدہ حصہ ہے۔ یہ بھی دیکھیے انسان کو سونگ کر اس کی قوت معلوم کرنا، یہ شیطان کی حیران کن چال ہے۔ وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے۔ پہلی کہ پیش قدمی اور بہادری کی قوت، اور دوسری باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت۔ وہ سونگ لیتا ہے اور پھر اس پہ غالب آ جاتا ہے، ورنہ پسپائی ہو جاتی ہے اس کی۔ پسپائی والی قوت کا غلبہ دیکھ کر کام کو بوجھل بنانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بلند ہمتی کی قوت کا غلبہ دیکھ کر کام کی حد سے آگے بڑھ جانا یا آگے لے جانا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ ایک کو پیچھے ہٹانا، دوسرے کو آگے بڑھانا، یعنی پہلے کو کام سے پیچھے ہٹا دیتا ہے شیطان، اور دوسرے کو کام کی حد سے آگے لے جاتا ہے۔ وہ چلو یہ تھوڑا تھا، تم اور زیادہ کرو، وہ 10 دیتا تھا، تم نے 20 دینے۔ کوتاہی یا غلو کی طرف لے جانا، شیطان کے 2 قسم کے وسوسے ہیں، یا تو وہ اس میں کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے بندے میں،
یا وہ اس میں حد سے تجاوز کرنے کی طرف یا غلو کی طرف لے جاتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وسوسہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ضرور میں انہیں بھٹکاؤں گا، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ یہ امنی انہم کیا ہے معنی؟ خواہشات کا ارتکاب۔ امنی انہم یہ ہے کہ نہ کوئی جنت ہے، نہ دوزخ، اور نہ ہی کوئی قیامت ہے، یہی معنی کیا علماء نے۔ اور امنی انہم کا ایک مطلب یہ بھی کیا ہے کہ ان کو آخرت کا علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کر لو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا ہمیں۔ تو شیطان باطل کو کس طرح مزین کرتا ہے؟ دھوکہ دے کر، چالیں چل کر، باطل کو خلط ملط کر کے، یا ایسی چیز ظاہر کر کے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یا جس چیز کی بری حقیقت ہو اسے بہت بارونق اور افضل بنا کر انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی مارکیٹنگ ہے۔ باطل چیزیں نفس کو بہت لذیذ لگتی ہیں اور انسان کی طبیعت اس کی بہت خواہش رکھنے والی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ شیطان کا خواہشات کے ذریعے بھی مسلمان پر حملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈھانچہ بنایا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا، تو ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکے گی۔ حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو جو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ اس کے علاوہ اس کے ان اعمال میں اطاعت کی جائے گی جن کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ بس تم بچو، شیطان سے بچو، انہیں حقیر نہ سمجھو، نیک اعمال۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ تو مسلمان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، خام خواہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے افکار اور اپنے اقوال یہاں تک کہ تمناؤں میں بھی وہ مسلمان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ مان لیں ایسی باتوں کو اور نیک عمل کریں، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں۔ دنیا میں بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، جی آپ کو ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، اور دوسرے دن وہ کرسی پہ نہیں ہوتے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بھی پورا کرتا ہے، پوری اتھارٹی رکھتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے مسلمانوں، اور نہ ہی جنت اہل کتاب کی آرزوؤں پر منحصر ہے یا آخرت کی کامیابی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہ شرط ہے، کیونکہ نیک عمل دوسرے بھی کرتے ہیں۔ یہاں ایمان اللہ کی ذات، میں نے ریوارڈ اللہ سے لینا ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی جو یکسو تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی ترغیب دی ہے، کیوں؟ وہ ایسے امام ہیں جو پیروی کے لائق ہیں۔ وہ اس انتہا کو پہنچ گئے جس کے ذریعے بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آپ دوستی کے مرتبہ پر پہنچے جو کہ محبت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، یعنی کہ ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا۔ یہ تو دعوے ہوتے ہیں نا،
مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے۔ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا یہ بھی بہت بڑی محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، یہ اسلام ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے۔ اسی کی اتھارٹی ہے بھائی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے تو یہ کام بتا رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، فتویٰ دینا بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے یہ بہت بڑا علم چاہتا ہے، بڑا لمبا تجربہ چاہتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں بڑے بڑے صحاباؤں وہ ایسے فتوے نہیں دیا کرتے تھے، علماؤں فقہاؤں 40 سال علم پڑھاتے پڑھتے جانتے سیکھتے، کبھی انہوں نے جرت نہیں کی کہ ہم فتوے دیں۔ بہت علم پختہ ہو جاتا، پھر جا کے کہیں کوئی ان کے سوال کرتا تو جواب دیتے تھے، ورنہ نہیں دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور فتویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جائے قرآن مجید کی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کوئی دلیل، یا ماضی کے جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جن میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، ان میں سے کسی نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہو تو پھر تو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ چیز موجود ہے بس اس کو نقل کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، حدیث رسول میں یہ لکھا ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ فتویٰ ہوتا ہے کوئی نیا ایشو ہو، نئے مسائل ہوں، اور ان نئے مسائل کا حل نہ قرآن مجید کی بظاہر آیتوں میں پتہ چلتا ہے، نہ حدیث رسول میں، اور نہ ماضی کی کسی تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بندہ وہاں پر اپنی علم دین کو ذرا تھوڑا سا نکھارے، غور و فکر کرے، اور آیت حدیث کہیں سے ڈیڈیوس کر کے کوئی اس کا حل پیش کرے، یہ ہوتا ہے فتویٰ۔ یہ فتوے نہیں ہوتے کہ میں کسی کتاب سے آپ کو نقل کر کے دے دوں کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، وہ تو ایک ریفرنس ہے، آپ کہہ دیں کہ بھئی میں مفتی نہیں ہوں، یہ اللہ رسول نے فرمایا ہے، آپ ایسا کر لیجئے، بس کافی ہے، بندے کا کام ہی ہے اس کو ماننا۔ تو یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ فتویٰ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یہ شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں بھائی، یتیم بچوں کے مال اور ان کے ساتھ شادی کرنی، اس کی طرف اشارے ہیں، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح بننا پڑتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اس کو اخلاق اور آداب سکھانا پڑتے ہیں، یہ سب ذمہ داری بنتی ہے گارڈین کی۔ یہ نہیں صرف صبح شام کھلا دیا بس۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ یہ کیا زیادتی ہے؟ میاں نے دوسری شادی کر لی، اب عورت سمجھتی ہے یہ تو مجھے لٹکا کے رکھے گا، یا میری بات ہی نہیں سنتا، دوسری طرف مائل ہو گیا ہے، اور عورت چاہتی ہے کہ میں آباد رہوں، مجھے یہ چھوڑے نہ، تو وہ صلح کر لے اپنے میاں سے۔ کیا صلح کر لے؟ یہی کہ چلیں آپ تھوڑا سا مجھے دے دیں، اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں زیادہ مطالبہ نہیں کروں گی، آپ اس کے ساتھ زیادہ رہ لیں، میرے ساتھ تھوڑا سا رہ لیں، کوئی اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہو۔ والصلح خیر، صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے بندہ ہو یا بندی ہو، کھل کے کوئی بات نہیں کرتا، کھل کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا،
کھل کے خوشی سے وہ کام نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی حرص کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی خواہش یہ ہو کہ میں شادیاں زیادہ کروں، ایک تو ہے میں دوسری کر لوں، تیسری کر لوں، چوتھی کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا تم نے انصاف کرنا ہے، دوسری شادی کی اجازت اس صورت میں انصاف کرنا ہے، یعنی جو وقت ایک بیوی کو دینا ہے دوسری کو بھی اتنا دینا ہے، اور جو محبت اس کو دینی ہے محبت کے معاملے میں بہرحال اتنا ہے کہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن کم از کم جو سلوک ہے اچھا سلوک بظاہر وہ دونوں کے ساتھ برابر کرنا ہے، کھلانا پلانا بھی دونوں کو، وقت بھی دونوں کو برابر دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر یہ تم کر ہی نہیں سکو گے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، لہذا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا دوسری شادی کر کے تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جانا کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، کہ وہ نہ اپنے آپ کو مطلقہ سمجھے اور نہ ہی شادی شدہ سمجھے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا بڑا زبردست فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس دو بیویاں ہیں اور وہ ایک کی طرف مائل ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ کل کو جب میدان محشر میں اٹھے گا تو مفلوج ہوگا، یعنی اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ تھا وہ شخص جس کی دو بیویاں تھیں، ایک کی طرف مائل تھا اور آدھا حصہ مفلوج ہے، یعنی دوسری طرف مائل ہی نہیں تھا۔ آج اللہ نے اس کو ایک ہی طرف جھکائے رکھا ہے اور دوسرا بالکل ختم کر دیا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، احکام دے کے بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی کی، اپنی حکمرانی کی، اپنے اختیار کی بات کرتا ہے، اپنی بادشاہت کی بات کرتا ہے، اپنے غلبے کی بات کرتا ہے۔ دوسرا مطلب ہے اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے احکامات کو پامال نہ کرنا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تم بھی اس کا حصہ ہو، پھر اللہ تمہیں اپنے سامنے لے آئے گا، اور اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف کرنے والا۔ تم نہ بھی کرو تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز، اس پر اعتماد کرو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تمہیں ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے جو اللہ کے فرما بردار ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یاد رکھنا اللہ اس پر بھی بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی کام کرتا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، یہی مجھے اجر چاہیے، تو بندے اتنا یاد رکھیں اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، تو آخرت کے لیے بھی کر لو، اپنی نیت کو درست کر لو، جو اللہ کہتا ہے ویسے ہی کر لو، کرنا تو وہی ہے لیکن اللہ کے حکم کو مطابق کر لو، مان لو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ ہے وہ بات، معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے، انصاف چاہتے ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور تم بھی چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، تو یہ کام کرو کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے بنسبت تمہارے کہ تم غلط گواہی دو، بس تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ تم عدل نہ کرو، ججوں کو بھی کہا ہے، اور اگر تم زبان موڑ دو گے یعنی فیصلے کے دوران یا گواہی دیتے وقت، یا تم اعراض کرو گے، تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر،
اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، تورات، انجیل اور صحیفے، ان کو مانو۔ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کو کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، پس تحقیق وہ بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے۔ یہ وتیرہ بنا رکھا ہوتا ہے لوگوں نے، ڈاواں ڈول یا گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی بندہ ہے جس کا کوئی پیندہ ہی نہیں؟ تو اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ خوشخبری کا لفظ اور عذاب، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پولیس پکڑتی ہے نا بندے کو جس نے جرم کیا ہو، مجرم کو، تو کہتے ہیں چل بھائی جیل کی سیر کرو۔ تو یہ وہ انداز ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے۔ اللہ سے دوستی کرو بھائی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بے شک تم بھی ان جیسے ہوگے۔ وہاں بیٹھے ہو، برداشت کر رہے ہو سب کچھ، اور پھر شامل ہو گئے ہو، تو اللہ تمہیں کیا کہے کہ تم الگ ہو؟ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے۔ دیکھ لیجیے کیسے وقت کے ساتھ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، مفاد پرست، موقع پرست۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ دھوکے باز ہے، بلکہ جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ سوچئے ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں سستی یہ بھی پسند نہیں، سستی سے مراد لیٹ پڑھنا یہ بھی پسند نہیں، پھر نماز پڑھنا تو لوگوں کو دکھانا، دکھاوے کی نمازیں، اور پھر ایسی نماز میں اللہ کہاں یاد آتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، متذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں مسلمانوں کی طرف اور نہ منافقوں کی طرف، کھل کافروں کی طرف منافق ہیں، بیچ بیچ میں ہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا کافروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین مانو منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی۔ ہاں بس چھوڑ دیا، نفاق کو چھوڑ دیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسے نہیں بنوں گا، اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس کے دین کو، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ۔ وآمنتم، اور اللہ کی ان باتوں پر ایمان لے آؤ، بس پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہی نازل کرنی ہے نا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بہت قدردان ہے ایسے لوگوں کا جو شکر گزار بھی بنتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں،
اور بہت علم والا بھی ہے۔ یہاں دیکھیے شکر کا ذکر ایمان سے پہلے ہے۔ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر انعام کرنے والی ہستی پر ایمان لاتا ہے، تو شکر ایمان کا سبب ہے اور ایمان سے پہلے ہے۔ بندہ شکر کرے تو اس کا فائدہ خود بندے کو ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ شکر گزار کو اللہ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا نا قرآن مجید میں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، بہترین انعام سے نوازتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔